بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ جب لوط علیہ السلام نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ان کو ان کے بے حیائی کے کاموں سے روکا جن کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی ہے، تو انہوں نے آپ کی دعوت و وعظ و نصیحت پر کان نہ دہرا اور ایمان نہ لائے، حتیٰ کہ ایک آدمی بھی ان سے ایمان نہ لایا، اور جن کاموں سے روکا گیا تھا اس سے بھی باز نہ آئے، بلکہ اپنے غلط کام جاری رکھے اور اپنی سرکشی و گمراہی سے نہ روکے، اور اپنی طرف بھیجے ہوئے رسولوں کو اپنی بستی سے باہر نکالنے کا ارادہ کیا اور اس کو کمزور سمجھا اور اس سے مذاق و ٹھٹھا کیا۔ اور لوط علیہ السلام کی فوری گفتگو کی جواب میں اس بے عقل قوم کا جواب یہ تھا کہ آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو کفر و شرک و دیگر برائیوں کی علائشوں سے پاک رکھا، مگر ان کی بیوی ان سے الگ رہی اور تباہ ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے قوم کو بہت اچھے طریقے سے الگ کیا اور کافروں کو ان کے گھر میں لیٹنے پر مجبور کیا اور ان پر سخت لو چلائی جو سمندر کی موجوں کی طرح منازور اور بدبودار تھے، اور وہ در حقیقت ہوا نہیں تھی بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ اور بدترین گرمی تھی، اور پانی بدبودار تھا۔ بستی سے نکال دینے کے بعد انہوں نے اس وقت کی جب لوط علیہ السلام ان کو بہت بڑے بیہودہ کام اور بڑی بے حیائی سے روکا جن کا ان کے سوا پوری دنیا میں مرتکب نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ مذکورہ بے حیائی اور بیہودگی کے ساتھ ساتھ وہ راہگیروں کو لوٹتے اور اپنے ساتھیوں کی خیانت کرتے، بے حیائی والی گفتگو اور قصہ گوئی اور اکٹھا کی جگہ میں مختلف قسم کی برے کام اور برے باتیں کرتے، حتیٰ کہ وہ اپنی مجلسوں میں ذرا بر حیا نہ کرتے۔ بعض اوقات ان کی مجلسوں میں برے کام کیے جاتے مگر وہ ان پر ناپسندیدگی کا اظہار تک نہ کرتے، اور نہ کوئی وعظ و نصیحت ان پر اثر کرتی، اور نہ کسی عقل مند و دانا انسان کی نصیحت آمیز گفتگو پر ان کی اثر کرتی۔ اس معاملہ میں وہ جانوروں کی طرح ہو گئے تھے، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ تھے۔ نہ تو وہ اپنے وقتیہ غلط کاموں سے باز آئے اور نہ گزشتہ گناہوں پر نادم و پشیمان ہوئے، اور نہ آئندہ کے لیے ان کو اپنا آپ تبدیل کرنے کا ارادہ تھا، اس لیے اللہ کے سخت عذاب سے ان کو آ پکڑا۔ اور انہوں نے لوط علیہ السلام کو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تو سچا ہے ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آؤ، اور جس عذاب سے ان کو لوط علیہ السلام نے ڈرایا تھا اس عذاب کے واقع ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ اس وقت ان کی نبی لوط علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی اور رب العالمین علی المرسلین سے فساد قوم کے خلاف مدد کرنے کی التجا کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے غیرت بھی جوش میں آئی۔ اللہ کی غیرت جوش میں آئی اور ان کے ناراض ہونے پر اللہ بھی ناراض ہوا، اور اس نے اپنے بندے اور رسول کی دعا قبول کی، اور اس نے اپنے عزت والے پیغمبر اور عظمت والے فرشتے بھیجے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس گزرے اور ان کو صاحب علم بیٹے کی خوشخبری سنائی۔
اور وہ جس اصل بڑے کام کے لیے آسمان سے نازل ہوئے تھے اس کی خبر بھی ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبكم یا ایہا المرسلون۔